بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے عربی زبان سیکھیں۔ تو عربی زبان کیوں سیکھیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری قومی زبان عربی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تو وہ عربی زبان میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہم روزانہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور ہم جو رٹے رٹائے الفاظ ہیں ان کو ادا کرتے جاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں نماز ہے۔ تو یہ نماز نہیں ہے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انتہائی توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے، اس زبان کو سمجھنے سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ہماری توجہ نماز کی طرف ہوگی۔ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ہم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو ہمارا موضوع ہے عربی زبان سیکھنا۔ تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، 2 چیزوں کا ہمارے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ ایک گرامر ہے عربی زبان کی، اور دوسرا ذخیرہ الفاظ۔ ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہو اور گرامر بھی ہم سمجھیں تو ہم عربی زبان کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے۔ تو گرامر کی بات کرتے ہیں۔ تو گرامر کے اندر ہم آج اپنے اس پہلے سبق کے اندر جو پڑھیں گے کلمہ اور اس کی اقسام۔ تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ کو، جس لفظ کا معنی سمجھ آئے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں ایسا لفظ کہ جس کا جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو۔ جیسے رجل، اب اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ مرد۔ فرس، سمجھ آ جاتا ہے کہ گھوڑا، یا طبیب، ڈاکٹر۔ تو یہ ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس میں زمانہ کوئی نہ پایا جائے، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اور فعل وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں تو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے
جو اپنا معنی بتانے میں تو محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، یا ماضی یا مضارع سے مراد حال اور مستقبل ہے، اور حرف وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، کسی اسم یا فعل کا محتاج ہو۔ اب ہم آتے ہیں اسم، ان تینوں چیزوں پر ہم بحث کریں گے، اسم، فعل، حرف۔ ان تینوں سے گرامر شروع ہوتی ہے، اور ان تینوں کو سمجھیں گے تو گرامر کو ہم 50% تک سمجھ جائیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ اب آتے ہیں اسم۔ اسم کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں کسی ایسے اسم کو جو کسی عام چیز کے لیے بولا جائے، کوئی مخصوص چیز نہ ہو، عام چیز ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں رجل، تو رجل تو یہ نکرہ ہے، کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے ایک مرد۔ تو کوئی ایک مرد، کوئی بھی مرد اس سے مراد ہو سکتا ہے، کوئی خاص مرد مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں فرس، تو اس سے کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، کوئی خاص گھوڑا مراد نہیں ہے۔ تو دوسری قسم ہے اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز پر بولا جائے، جیسے ہم کہیں مکہ سے مراد ایک خاص شہر ہے، یا ہم بولتے ہیں لاہور، تو یہ ایک خاص شہر ہے۔ اور اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ حامد، تو حامد ایک خاص شخص کا نام ہے، مخصوص شخص کا نام ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا۔ اور ہم اگر کہیں کہ الرجل، یہ جو الف لام داخل کیا ہے، اس سے ایک رجل بھی خاص ہو گیا، ہمارے پاس ایک خاص مرد۔ اب آتے ہیں ہم اس میں معرفہ کی اقسام کی طرف۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اس میں علم، کسی مخصوص جگہ، مخصوص آدمی یا مخصوص چیز کے نام کو اس میں علم کہتے ہیں۔ مخصوص جگہ، مخصوص شخصیت یا مخصوص چیز کے نام کو اس میں علم کہتے ہیں۔ جیسے زید، حامد، یہ محسوس شخصیت ہے۔ لاہور محسوس جگہ ہے، اور مکہ محسوس جگہ ہے، تو اس کو اس میں علم کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اس میں ضمیر ہوا، جیسے ضمیر اس میں علم
ناؤن ہو گیا، انگلش میں ہم اسے ناؤن کہتے ہیں. اور اس میں ضمیر، اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. جو اس میں ضمیر جو کسی نام کی جگہ پر نام کے بجائے استعمال کی جائے. ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے اور وہ اب بیٹھ گیا، تو اب دوسرے جملے میں ہم نے کہا وہ اب بیٹھ گیا، تو وہ زید کی جگہ پر ہم نے بولا ہے کہ زید اب بیٹھ گیا، تو ہوا یہ اس میں ضمیر ہے. اور تیسری چیز ہے اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ہاذا رجل، ہاذا کتاب، تو یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہے. چوتھی قسم ہے اس میں موصول. عربی میں موصول اور صلہ یہ ایک خاص بحث ہے، یہ آگے چل کر کریں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ موصول، اس میں موصول کے لیے الذی اور اللذانی، اللتی والذین یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور اس میں منادا، اس میں منادا کہتے ہیں جسے پکارا جائے، جسے پکارا جائے، تو جسے پکارا جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہیں رجل، تو یہ عام ہے، نکرہ ہے، لیکن ہم کہیں گے یا رجلو، تو ہم نے یا رجلو اس لیے کہا کہ یہ ایک خاص آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ یا رجلو، تو یہ معرفہ ہو گیا. چوتھی چیز چھٹی چیز ہے معرف باللام ہونا، یعنی الف لام کا داخل ہونا. جیسے رجل پر الف لام داخل کیا، الرجل ہو گیا، الرجل ہو گیا. اور فرس پر الف لام داخل کریں گے تو ہم یہ الفرس وہ ہو جائے گا، یہ ایک محسوس گھوڑا ہو جائے گا، الفرس محسوس گھوڑا. اور کتاب، الکتاب، کتاب نکرہ ہے. اور ساتویں قسم ہے مضاف ہونا، کسی ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت ہونا. جیسے غلام زید، غلام جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت ہو گئی زید کی طرف کہ زید کا غلام، تو یہ خاص ہو گیا، یہ کسی اور کا کوئی اور غلام نہیں ہے، یہ خاص زید کا غلام ہے. تو یہ 7 قسمیں اس میں معرفہ کی ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس میں نکرہ کی 2 قسمیں، ان کی طرف آتے ہیں. تو اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہیں. اس میں نکرہ کی ویسے اقسام تو بہت ہیں، لیکن بڑی 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں، بڑی اہم قسمیں 2 ہیں. ایک ہے اس میں ذات، کسی ذات کا نام ہو، جیسے انسان، فرسن گھوڑے، اور حجر پتھر، یہ اس میں ذات ہے. اور دوسری چیز ہے اس میں صفت، اس میں صفت، جیسے جمیل خوبصورت، حسین خوبصورت، اور قبیح بدصورت. تو یہ اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہو گئی، بڑی اہم 2 قسمیں ہیں اس میں نکرہ کی، اس میں ذات اور اس میں صفت. کسی صفت جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی جائے، اس کی اچھائی یا برائی
یا اس کی توصیف کی جائے اس کی تو یہ دو اہم قسمیں ہیں اس میں نکرہ کی۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ حروف تعریف اور حروف تنکیر کیا ہوتے ہیں۔ تو معرفہ بنانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تعریف ہوتے ہیں، اور نکرہ بنانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تنکیر ہوتے ہیں۔ تو عموماً نکرہ پر تنوین آتی ہے تو اس تنوین کو تنوین تنکیر کہتے ہیں، تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ اور اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم تنوین کو ختم کر دیتے ہیں اور اس پر الف لام داخل کر دیتے ہیں، تنوین کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ رجل، رجل یہ نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ الرجل، الرجل۔ اب ہم نے الرجل، تو اس کے آخر میں تنوین ہے تو اس کو ہم نے ختم کیا الف لام لا کر، تو یہ الف لام حروف تعریف ہے اور یہ تنوین تنکیر ہے۔ تو یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہوتا ہے، تو اس پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے اور یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو ہمارا سبق پسند آیا ہوگا، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دوسرے سبق کے لیے پہلے اس سبق کی مکمل تیاری کر کے آئیں، اور دوسرا سبق انشاءاللہ کل ہوگا، تو اس کے لیے آپ اپنی گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو جیسے ہی دوسرا سبق آئے تو آپ کو وہ اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔